بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب لوگ؟ جی امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور آپ کے ساتھ ایک نئے ولاگ کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں جی۔ اور یہاں پہ آج مجھے کافی گھر کے جو ہیں کام وہ نپٹانے ہیں، کیونکہ پچھلے 2 دن سے جو ہے میں گاؤں گئی ہوئی تھی، تو گھر جب کل واپس آئی ہوں تو کیا کہوں کہ حشر نشر ہوا ہوا تھا، کیونکہ 2 دن سے جو ہے نہ تو گھر کی صفائی اچھے سے ہوئی تھی، ایک کیونکہ صفائی کرنے والا پیچھے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ صرف ہسبینڈ تھے اور بیٹا تھا، تو اب صفائی ستھرائی والے اس طرح کے کام وہ انہوں نے تو کرنے نہیں تھے، اور اسی وجہ سے جو ہے کافی زیادہ جو ہے وہ ڈسٹ بھی جمع ہو چکی تھی۔ تو میں پھر یہاں پہ وہ آج ٹاسک تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ آج میں نے واشنگ مشین لگانی ہے۔ بہت سارے کپڑے تھے جو میں گاؤں جانے سے پہلے میں نے دھونے تھے، لیکن کسی وجہ سے میں وہ دھو نہیں سکی تھی، تو پہلے ہی اتنے جمع ہوئے ہوئے تھے، لیکن ابھی واپس آئی ہوں تو اور بھی پیچھے سے جو ہے اور بہت زیادہ کپڑے ہو گئے ہیں، تو وہ بس ان کپڑوں کو دیکھ دیکھ کے مجھے تو ہول اٹھ رہے ہیں کہ اتنے سارے کپڑے ہیں، میں کیسے دھوؤں گی۔ خیر دھونے تو میں نے بھی ہیں، جیسے بھی دھوؤں بس جی اللہ تعالیٰ ہمت دے کہ میں اچھے طریقے سے جو ہے نا کام کر سکوں۔ خیر یہاں پہ جو ہے صبح صبح سب سے پہلے جی ناشتہ بن رہا ہے، اور ناشتے میں بنا رہی ہوں سینڈوچ، سب کے لیے سینڈوچ بنا رہی ہوں۔ صبح صبح آج جو ہے وہ میرا پراٹھا کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا، تو میں نے سوچا چلے میں اپنے لیے بھی جو ہے نا سینڈوچ ہی ریڈی کر لیتی ہوں، تو اس کے لیے جو ہے میں نے شامی ٹکیاں پڑی ہوئی تھی وہ میں نے فرائی کر لی تھی، اور ساتھ میں انڈے کا آملیٹ بنا لیا تھا، اور بریڈ کو جو ہے یہ جی میں نے دیسی گھی اور مکھن کے ساتھ جو ہے فرائی کر لیا ہے۔ مکھن کا ٹیسٹ کافی اچھا آتا ہے، پراٹھے پہ بھی کافی اچھا آتا ہے اور بریڈ کے ساتھ بھی۔ تو یہاں پہ یہ میں آملیٹ بنا لیا تھا، اور اپنا اور اپنے ہسبینڈ کا یہاں پہ سینڈوچ جو ہے میں ریڈی کر رہی ہوں، کیونکہ فی الحال جو ہے وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے، ان کو ناشتہ دینا تھا اور میں نے کرنا تھا۔ بعد میں بیٹی بھی آ گئی تھی، اور ساتھ میں نے جو ہے وہ چائے بنا لی تھی، ساتھ میں نے لسی بھی بنا لی تھی۔ اب آپ کہیں گے یہ لسی اور چائے کا کیا جوڑ ہے، تو ایکچولی جو ہے مجھے جب اٹھی ہوں تو مجھے بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی تھی، اور رات کو میں نے کل جو ہے مکھن نکالا تھا، تھوڑی سی وہ ملائی جمع ہوئی ہوئی تھی، جب میں واپس آئی ہوں تو وہ پڑی ہوئی تھی، تو میں نے کہا چلے اس کا جو ہے نا میں فریش مکھن بنا لیتی ہوں۔ تو وہ میں نے اس کو پہلے دہی نہیں بنایا تھا، ڈائریکٹ ہی جو ہے ملائی کو میں نے اس سے مکھن بنا لیا تھا، تو اس سے جو دودھ بچا تھا اس کو میں نے جاگ لگا کے رکھ دیا تھا، تو اس کا دہی بنا ہوا تھا، تو میں نے اسی کی جو ہے یہاں پہ لسی ریڈی کر لی تھی، نمکین لسی۔ تو صبح صبح جو ہے نا خالی پیٹ گرمیوں میں خاص طور پہ جب تک لسی نہ پئیں تو وہ ٹھنڈک نہیں ملتی ہے، اصل ٹھنڈک جو ہے وہ لسی پینے سے آتی ہے۔ تو یہاں پہ میں نے 2 گلاس بھر کے پہلے سب سے پہلے لسی کے بھی ہیں، اس کے بعد یہ میں نے کچن میں پی لیے تھے جب میں ناشتہ ریڈی کر رہی تھی، کیونکہ بہت زیادہ گرمی بھی لگ رہی تھی مجھے۔ بعد میں جب ناشتہ کرنے لگی ہوں تو پھر 1 گلاس پہلے میں نے لسی کا پی ہے، 1 گلاس میں نے کچن میں پیا تھا سوری، اور 1 گلاس میں باہر، ٹوٹل 2 گلاس جب میں نے لسی کے پی لیے تھے نا، تو اس کے بعد جو ہے پھر میرا ناشتے کرنے کا دل نہیں کرا، اور میں نے ہاف ہی سینڈوچ کھایا تھا، اور پھر بعد میں چائے پی لی تھی، اور ہسبینڈ نے بھی ہاف ہی کھایا تھا، تو وہ پھر اس طرح سے باقی کے جو ہمارے ہاف تھے وہ بیٹی نے کھا لیے تھے۔ خیر جی ناشتہ یہاں پہ ہو گیا تھا، اور یہ کچھ بوٹلز تھیں یہ جمع ہوئی پڑی تھی، اور میں ان کو پھینکنے لگی تھی، لیکن پھر بعد میں مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ جو ہے نا میں ان کا کوئی ری یوز کر کے ان کو تو ان سے کوئی چیز بنائی جائے، تو پھر یہاں پہ میں ان کی جو ہے نا کٹنگ کر کے ان کو یہ سولڈرنگ آئرن کے ساتھ ان کی کٹنگ کر لی تھی، اور میں بناؤں گی ان سے فلاورس پاٹ چھوٹے جو ہوتے ہیں، اور ان کے اندر جو ہے فلاورس والی بیل لگا کے یا تو ان کو میں کچن میں رکھ لوں گی یا پھر باہر بالکنی میں رکھ لوں گی۔ ویسے مجھے یہ کرافٹس ورک جو ہے نا بہت اچھا لگتا ہے، مجھے یہ کام کرنا مجھے پسند بھی ہے اور شوق بھی ہے، اور میں اکثر یہ کرتی رہتی تھی، اور اسکول میں جب میں ٹیچنگ کرتی تھی نا تو جتنا بھی ڈیکوریشن کا کام ہوتا تھا اسکول میں، اکثر جو فنکشنز وغیرہ آتے تھے اس میں جو بھی ڈیکور کا کام ہوتا تھا، چارٹس کے فلاور بنا کے اور اس طرح کی جتنی بھی ڈیکوریشن ہوتی تھی، اور یہ سارا کام جو ہوتا ہے نا یہ میرے ذمہ ہوتا تھا اور میں ہی کیا کرتی تھی۔ اپنی اسکول لائف میں بھی جو ہے آرٹ ورک کسی بھی طرح کا جو ہے وہ میری ہابی رہا ہے، ابھی بھی بہت دل کرتا ہے کہ میں اس طرح کی ڈفرینٹ چیزیں جو ہیں وہ بناؤں، گھر میں جو ہے ڈیکوریشن کی چیزیں بنا کے لگاؤں، لیکن بس گھر کے دوسرے کاموں سے ہی فرصت نہیں ملتی ہے۔ آج بس جیسے ہی مجھے یہ خیال آیا ان باٹلس کو دیکھے تو میں نے فوراً سے پہلے جو ہے نا یہ کام کرنا شروع کر دیا، اور یہاں پہ جی یہ میں نے یہ 3 4 جو تھی یہ میں نے ریڈی کر لیے تھے اس ڈیزائن کے، اور ایک باٹل جو تھی وہ میں نے دوسرے الگ ڈیزائن کی جو ہے وہ بنا لی تھی۔ یہ جو میں دوسری کٹنگ کر رہی ہوں یہ ڈفرینٹ ڈیزائن کی، تو اس کی کٹنگ کے لیے میں باہر آ گئی تھی، کیونکہ میں اندر کھڑے کھڑے جو تھی تھک گئی تھی، کافی مجھے ٹائم لگ گیا تھا۔ ساتھ میں نے واشنگ مشین بھی لگائی ہوئی تھی، اوپر میں کپڑے بھی واش کر رہی تھی، وہ میں اوپر ڈالا ہی تھی، لیکن ابھی یہ ہے کہ وہ پانی نہیں آ رہا تھا، تو اس لیے میں نیچے آ گئی تھی، تو یہ کام کرنا میں نے شروع کر دیا تھا ساتھ ساتھ۔ تو یہ جو ہے یہ میں نے پہلے جو ہے ڈرا کر لی تھی لائن اسٹریٹ جو تھی وہ پرماننٹ مارکر کے ساتھ،
جو کہ بعد میں اتر نہیں رہی تھی، تو پھر میں نے کہا چلے اب کیا ہو سکتا ہے، مجھے تھا کہ شاید وہ اتر جائیں گی دھونے سے، لیکن وہ نشان رہ گئے تھے۔ خیر جی، اس کی یہ اسٹرپس اس طرح سے کاٹ کے اور یہ ایک چھوٹا سا رنگ کاٹ کے اندر ڈال کے تو یہ فولڈ کر کے جو ہے ان کی اسٹرپس کو، تو اس کی میں نے باؤنڈری لائن بنا لی تھی، اور یہ بہت ہی پیارا ایک فلاور پاٹ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا۔ یہ دیکھیں بہت خوبصورت لگ رہا تھا، یہ مارکر کے نشان رہ گئے تھے، خیر یہ آہستہ آہستہ نکل جائیں گے، ویسے بھی صحیح لگ رہے تھے جیسے خود ہی جو ہے نا اس کو ڈیکوریٹ کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے بیٹے کو باہر سے کہا تھا کہ وہ کمپوسٹ جو ہوتی ہے وہ لے آئے تاکہ اس کو مٹی میں مکس کر کے تو ان کو جو ہے فل کر لیا جائے۔ یہاں پہ یہ 1/4 کے حساب سے جو ہے اس کو مکس کر رہی ہوں، ایک حصہ جو ہے اس میں کمپوسٹ ڈالی ہے جو کہ پودوں کی گروتھ میں بہت ہی مفید ہوتی ہے، پودوں کی جو گروتھ بہت اچھے سے ہوتی ہے اس میں، اور ساتھ جو 3 حصے اس میں مٹی کے ایڈ کر دی ہیں، اور یہاں پہ ہاتھوں کے ساتھ مسل کے جو ہے میں ان کی جو یہ چھوٹے چھوٹے ڈلیاں سی ہیں اس کو مسل رہی ہوں تاکہ اچھے سے جو ہے وہ دونوں چیزیں آپس میں مکس ہو جائیں۔ اور یہاں پہ یہ جتنے بھی فلاور پاٹ تھے یہ سارے میں نے فل کر لی ہیں، اور یہاں پہ میں نے باہر بالکنی میں رکھ دی ہیں تاکہ اچھی طرح سے ان کی پہلے جو ہے گروتھ ہو جائے، ان کی جڑیں جو ہیں وہ پکڑ لیں، تو جیسے ان پہ فلاورز وغیرہ آئیں گے تو پھر میں ان کو جو ہے کچن میں ڈیکوریشن کے طور پہ رکھ لوں گی، یا پھر ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ بالکنی میں پڑے رہیں۔ اور یہ دوسرا پاٹ بھی جو ہے یہ بھی میں نے فل کر کے اور اس میں بھی فلاورز والی بیل جو تھی وہ لگا دی تھی، اور یہ اتنے پیارے لگ رہے تھے، باقی مجھے ان کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ یہ میں نے آج ایک اچھا کام کیا۔ اور یہاں پہ یہ جی بادل آ گئے تھے اور میں جیسے چھت پہ گئی تھی کپڑے پھیلانے کے لیے تو بارش سٹارٹ ہو گئی تھی، اس لیے پھر میں نے ان کو پلائی بغیر ہی وہاں پہ چھت پہ رکھ دیا تھا، اور یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی کہ اگر موسم صاف ہوا ہے تو میں جا کے ان کو دوبارہ سے جو ہے کپڑوں کو پھیلا دوں، لیکن ہسبینڈ کہہ رہے تھے کہ نہیں بادل کافی گہرے ہیں، ہوا بھی کافی تیز ہے، تو یہ نہ ہو کہ بارش آ جائے، ابھی آپ ویٹ کر لیں۔ تو اور بھی کوئی کام نہیں تھا یہاں پہ، میں ویٹ کر رہی تھی، پانی بھی نہیں آ رہا تھا کیونکہ 5 بجے پانی آنا تھا، اور یہ میں برتن بھی میرے واش کرنے والے تھے۔ ابھی میں یہاں بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک سے جو ہے وہ تیز بارش یہاں پہ شروع ہو گئی ہے جی، اور اب میں بارش رکنے کا انتظار کر رہی ہوں تاکہ بارش رکے، اور میں جو ہے نا جو میں نے اتنے سارے کپڑے دھو کے ڈالے ہوئے ہیں وہ ایسا نہ ہو کہ پڑے پڑے اس میں سے اسمیل آنا شروع ہو جائے۔ کچھ کپڑے تو ان میں سے جو ہے میں نے اوپر کمروں میں پھیلا دیے تھے، لیکن ابھی کچھ پڑی ہوئی تھیں، بچوں کی پینٹس وغیرہ تھیں، کیونکہ ان کو جب تک باہر کی ہوا نہ لگے یا دھوپ نہ لگے تو وہ خشک نہیں ہوگی۔ اور یہ بارش کی وجہ سے یہ ساتھ کنسٹرکشن ہو رہی تھی ہمارے ساتھ ہی ایک گھر کی، تو وہ پلسٹر وغیرہ کر رہے تھے، ابھی گیلا گیلا تھا تو انہوں نے اس کو بچانے کے لیے جو ہے نا یہ آگے شیٹ ڈال دی تھی، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس سے کہ ہوا بھی کافی تیز جو چلی گئی۔ خیر بارش جو تھی تھوڑی دیر ہوئی ہے، 10 منٹ شاید، بس اتنا تھوڑا عرصہ کے لیے، تو بارش یہاں پہ رک گئی تھی، اور موسم بھی کافی حد تک جو ہے کلیئر ہو گیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب بارش نہیں آئے گی، لیکن ہوا تیز چلی ہوئی تھی، میں نے کہا کہ کپڑوں کو جو ہے پھیلا دیتی ہوں تاکہ ہوا ہی ان کو جو ہے لگ جائے تو اس سے ہی جو ہے وہ تھوڑے خشک ہو جائیں گے، اگر اندر کمرے میں پڑے رہے تو یہ پھر اس طرح سے ان میں اسمیل آنا شروع ہو جائے گی۔ اور یہ بادل بھی کافی جو ہے کم ہو گئے ہیں آسمان پر، اور سورج بھی یہاں پہ جی آنکھ میں چولیاں کھیل رہا تھا، اور کافی حد تک جو ہے نا موسم کلیئر تھا۔ خیر سارے کپڑے میں نے یہاں پہ پھیلا دیے تھے، اور میں نیچے جانے لگی تھی تو یہ کوا جو ہے اوپر جی کاہیں کاہیں کر رہا تھا، اور یہ ایک دم سے میرے ذہن میں آیا کہ یہ کوا بول رہا ہے تو کہیں ہمارے گھر میں مہمان آ رہے ہوں گے شاید، کیونکہ پہلے زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ اگر آپ کے گھر کی منڈیر پہ کبھی بولتے تھے تو یہ سوچا جاتا تھا کہ جی مہمان آنے والا ہے، تو اور عموماً مہمان آ بھی جاتے تھے اور یہ بات سچ ثابت ہو جاتی تھی، لیکن آج کل تو خیر ایسا نہیں ہے۔ خیر جی، یہ دیکھیں جی یہاں پہ ساری جتنی بھی بچوں کی پینٹس تھی کوئی بھی نہیں رہ گئی تھی ان کے بیچاروں کی، وہ پوچھ رہا تھا کہ میرے اندر کوئی کپڑے نہیں رہ گئے ہیں، تو اس لیے کافی کپڑے تھے جو میں نے آج یہاں پہ واش کر کے رکھ دیے۔ تو یہاں تک ہی تھی میری ویڈیو، اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں، اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے اور آپ کو اچھی اچھی ویڈیو جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی۔ اور اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں جی، آپ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔